بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں تفسیر القرآن کی ایک اور دلچسپ ایپیسوڈ۔ جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ کے ورس نمبر 260 تک ڈسکشن کر لی تھی، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کے ورس نمبر 261 سے لے کر ورس نمبر 271 تک ڈسکشن کریں گے۔ تو آئیے بنا ٹائم ویسٹ کیے اپنے آج کے اس موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو اگر آپ ورس نمبر 261 پر غور کرتے ہیں تو اس میں ان لوگوں کے بارے میں ڈسکشن کی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے ریوارڈ کے بارے میں، ان کے اجر و ثواب کے بارے میں ڈسکشن کی جا رہی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی اگزامپل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی اگزامپل، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو، اس دانے میں 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اس سے 700 گنا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان جس کو چاہے 700 گنا سے بھی بڑھ کر اسے ریوارڈ عطا کر سکتے ہیں، اسے اجر و ثواب عطا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور علم والا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیے، انفاق فی سبیل اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی صورت میں یہ جو فضیلت بیان کی گئی ہے، یہ اس شخص کو حاصل ہوگی جو مال خرچ کر کے احسان نہیں جتلاتا، یعنی کہ ایسا کلمہ تحقیر ادا نہیں کرتا جس سے کسی غریب، کسی محتاج کی عزت نفس مجروح ہو جائے اور وہ تکلیف محسوس کرے، کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا۔ ان میں سے ایک انسان وہ ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے۔ اسی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سائل سے نرمی اور شفقت سے بولنا، کلمات خیر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہتر ہے۔ اسے ہم اگر کوئی سائل آ جاتا ہے دروازے پر تو اس سے ان کلمات کا اظہار کر سکتے ہیں کہ اللہ تجھے بھی اور ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے نواز دے۔ اس کو جواب دینا، اسی طرح کا جواب دینا معروف ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کسی سائل کی مدد کر رہے ہیں تو اس کی مدد کر کے اسے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا مت کیجیے، اسے برے ٹائٹل سے مت پکاریے۔ تو لہٰذا ساحل سے نرمی و شفقت سے پیش آئیے، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد آپ اسے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اسے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اسی حوالے سے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے کے بعد احسان جتلانا، تکلیف دہ باتیں کرنا اہل ایمان کا، بلیورز کا شیوا نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے جو ہائپوکرائسٹس ہیں، جو منافقین ہیں۔ وہ ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ دوسروں کو وہ خرچ کرنے کے بعد انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ دوسرا، ایسے خرچ کی مثال صاف چٹان کی سی ہے جس پر کچھ مٹی ہو۔ جو کوئی شخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں بیج بوئے، لیکن بارش کا ایک جھونکا پڑتے ہی وہ ساری مٹی اس چٹان سے اتر جائے اور پھر مٹی سے پتھر بالکل صاف ہو جائے، یعنی کہ جس طرح بارش اس پتھر کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہو سکی، اسی طرح جو ریاکاری کے لیے اس نے خرچ کیا ہے، منافق نے جو صدقہ اس نے ریاکاری کے لیے کیا ہے، وہ صدقہ بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، اہل ایمان کی، بلیورز کی مثال دی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کا خرچ کیا ہوا مال اس باغ کی مانند ہے جو فضا اور بلند چوٹی پر ہو۔
اگر اگر وہاں زوردار بارش ہو تو اپنا پھل دگنا دے، ورنہ ہلکی سی پھلوار اور شبنم بھی اس کو کافی ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس پر بارش ہو تو اس سے اور فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ پھل دگنا ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس پر ہلکی سی شبنم بھی پڑ جائے تو اسے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان کے جو نفقات بھی ہیں، چاہے کم ہو یا زیادہ، وہ ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، وہ شخص جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی دوبارہ سے اگزامپل دی جا رہی ہے کہ ریاکاری کے نقصانات کو واضح کیا جا سکے۔ ناظرین کرام، جس طرح ایک شخص کا باغ ہو جس میں ہر طرح کے پھل ہوں، یعنی کہ اس سے بھرپور آمدنی کی امید ہو، لیکن وہ شخص جو باغ کا مالک ہے وہ بوڑھا ہو جائے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، یعنی کہ اب وہ خود ضعیف العمری کی وجہ سے باغ میں مشقت کرنے کے قابل نہیں رہا، اور اولاد بھی اس قابل نہیں ہوئی کہ وہ اس باپ کا سہارا بن کر باغ میں وہ کام کر سکے، خود اپنا بھی بوجھ اٹھانے کے قابل نہ رہا اور نہ وہ باغ پہ کام کر سکتا ہے۔ اس حالت میں تیز و تند ہوائیں چلیں اور اس کا باغ جل کر راکھ ہو جائے، اب نہ وہ خود اس باغ سے فائدہ اٹھا سکا، نہ اس کو آباد کرنے کے قابل رہا اور نہ اس کی اولاد۔ یہی حال ان ریاکاری کے لیے خرچ کرنے والوں کا ہے، جو قیامت کے دن ان کا یہ حال ہوگا کہ ان کے نفاق و ریاکاریوں کی وجہ سے ان کے سارے اعمال ملیا میٹ ہو جائیں گے، جو ان کے کام نہیں آئیں گے۔ ان کی نیکیاں جو ہیں، نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی، لیکن ان کے اعمال، ان کے جو کام ہیں وہ نہیں آ سکیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ اس پر ڈیپلی غور کرتے ہیں تو حضرت عمر فاروق اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان ایگزامپلز کا جو مصداق ہے وہ ان لوگوں پر بھی کیا ہے جو ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں اور آخر میں شیطان کے جال میں پھنس کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جس سے ان کی عمر بھر کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ہم جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، اس کی قبولیت کی شرط بھی بیان کی جا رہی ہے کہ صدقے کی قبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ وہ مال ریاکاری سے پاک ہو، یعنی کہ ہم جو خرچ کر رہے ہیں اس میں ریاکاری کا کوئی عنصر نہ ہو، دکھلاوے کا کوئی عنصر نہ ہو۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جو مال ہم خرچ کر رہے ہیں وہ پاک حلال کی کمائی سے ہو، یعنی کہ ہم اگر جو بزنس کر رہے ہیں اس سے ہم مال حاصل کر رہے ہیں، یا اگر کسی بھی ریسورس سے ہم انکم حاصل کر رہے ہیں، وہ خبیث مال نہ ہو، حرام مال نہ ہو، رشوت کا، سود کا مال نہ ہو، بلکہ حلال طریقے سے کمایا گیا ہو۔ حلال طریقے سے ہی کمایا گیا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے قبول ہوتا ہے، ورنہ حرام کے طریقوں سے ارن کیا گیا مال اللہ کی راہ میں خرچ جتنا بھی کیا جائے تو وہ قبول نہیں۔ اسی طرح حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک و صاف، اللہ تعالیٰ پاک و حلال چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ اور ادھر جو خبیث چیزوں سے مراد دوسرا اس کا معنی یہ استعمال کیا گیا کہ اس سے مراد ردی ہے، یعنی کہ ہمارے ہاں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ردی نما چیز ہو چکی ہوتی ہے، جو پرانی چیز ہو چکی ہوتی ہے، ایکسپائر چیز ہو چکی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اب یہی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، نئی چیز خرچ نہیں کرتے۔ جو چیز خود پسند کرتے ہیں اس کو ہم اللہ کی راہ میں دینا گوارا نہیں سمجھ رہے ہوتے، اور ہم ردی نما چیز جو ہوتی ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ کس قسم کا ڈاؤن فال کا شکار ہیں ہم؟ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم خود جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں نا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، بھلے کام میں خرچ کرنے کی جو ایک صورتحال ادھر پیش آتی ہے وہ یہ کہ شیطان انسان کو اچھے راہ میں خرچ کرنے سے، راہ خدا میں خرچ کرنے سے ڈراتا ہے کہ تم غربت کا شکار ہو جاؤ گے، مفلسی کا شکار ہو جاؤ گے۔ لیکن جب برے کام کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں تو اس کو شیطان بڑے لگژوریس کر کے دکھاتا ہے، اس کے لیے ہمیں یہ پچھتاوا نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم کدھر خرچ کر رہے ہیں، کدھر نہیں خرچ کر رہے ہیں۔ ہاں، اب آپ فور ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ ہمارے گھروں میں کوئی مسجد سے فنڈنگ لینے آ جاتا ہے، کوئی مدرسے سے فنڈنگ لینے آ جاتا ہے، یا کوئی اور بھی آرگنائزیشن کوئی ویلفیئر کے کام کے لیے کوئی ویلفیئر کے کام کے لیے ہمارے گھر کوئی فنڈنگ لینے آ جاتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ جیب سے 10 روپیز نکالتے ہیں، 20 روپیز نکالتے ہیں، 50 نکالتے ہیں، چلو 100 نکالتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہو چکا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھ لیں تو گھر میں ہمارے انٹرنیٹ کی فی لینے آتے ہیں،
اس کے علاوہ جو کیبل کی فی ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں تو وہ ہم تھاؤزنڈز میں بھی دیں تو اس سے ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم یہ کدھر خرچ کر رہے ہیں، ہم یہ لگژریس کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو ادھر ہمیں صرف تکلیف ہوتی ہے۔ وہ شیطان ہمیں بہکاوا دلاتا ہے کہ مفلسی کا خوف دلاتا ہے کہ غریب ہو جاؤ گے، مفلس ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام نظر کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ نظر مانگتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں چیز تو فلاں کام ہو گیا تو اس کے بعد نجات مل گئی اس کام سے، یعنی کہ کام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ چیز فلاں صدقہ کروں گا، تو اس نظر کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نافرمانی یا برے کام کی نظر مانی جائے تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف مال، اچھا مٹیریل اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیق الا باللہ۔